الرحمن الرحیم کتاب الہدایہ درس ہشتم 8واں درس الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها۔ بحث ہماری مورب کو دیے جانے والے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہے کہ مورب کو جو اعراب ملتا ہے تو بیان ہوا کہ 9 قسم کا اعراب جو ہے وہ مورب کو مل سکتا ہے۔ ان 9 میں سے 4 قسمیں ہم نے پڑھ لی۔ پہلی قسم پڑھی کہ رفع ہونا، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، یہ اعراب خاص ہے۔ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، مفرد منصرف جار مجرور صحیح کے ساتھ، جمع مکسر سالم کے ساتھ، جمع مکسر منصرف کے ساتھ۔ دوسرا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر کسرہ کے ساتھ، یہ اعراب خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسے جانی مسلمات رأیت مسلمات مررت بالمسلمات۔ تیسرا اعراب کیا ہے؟ رفع ضمہ کے ساتھ، نصب اور جر فتح کے ساتھ، یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ چوتھا اعراب کیا ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، جر یا کے ساتھ، یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ کہ جو مکبرہ ہوں، مواحدہ ہوں، مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف۔ آج ہماری قسم ہے 5ویں قسم کہ اسم کا اعراب، اسم مورب کا اعراب یعنی 5واں اعراب جو ہے رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ۔ رفع الف کے ساتھ یعنی حالت رفعی میں اس کو الف پڑھا جائے گا اور حالت نصبی اور جری دونوں میں اس کو یا پڑھا جائے گا، لیکن یا کیسی ہوگی؟ اس کا ما قبل مفتوح ہوگا، یعنی رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، ایک تثنیہ کو یہ اعراب دیا جائے گا۔ دوسرا لفظ کلا اور لفظ کلتا، ان 2 کے ساتھ، لیکن ان کے لیے شرط ہے کہ جب وہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف اس وقت ان کو یہ والا اعراب دیا جائے گا۔ اگر گویا اس کا مقصد ہے کہ اگر وہ مضاف الی اسم ضمیر نہیں ہے، مثلا اصلاً مضاف نہیں ہے یا مضاف تو ہیں لیکن اسم ظاہر کی طرح مضاف ہیں، تو پھر ان کو یہ والا اعراب نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر اسنان اور اسنتان اور سنتان، ان الفاظ کے لیے یہ اعراب خاص ہے۔ تو یہ 5واں اعراب کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر ایسی یا کے ساتھ کہ جس کا ما قبل مفتوح ہو، یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ تثنیہ کے ساتھ، کلا کلتا کے ساتھ، اسنان اور اسنتان کے ساتھ۔ جیسے مثال دیکھیں، جانی رجلان، اب یہاں پر دیکھیں حالت رفعی ہے نا، تو یہاں الف آیا ہے جس کا ما قبل مفتوح، اور کلاہما یہاں پر بھی وہی الف آیا ہے، اسنان یہاں پر بھی الف آیا ہے۔ رأیت رجلین، یہ نسبی حالت ہوگی، رأیت فعل فاعل ہے، اسے مفعول کی ضرورت ہے، تو رجلین پڑھا ہے۔ اب یہاں رجلین نصب جو ہے یا کے ساتھ ہے اور یا کا ما قبل جو ہے وہ مفتوح ہے۔ اسی طرح کلیہما، اسی طرح اسنین، یہاں پر بھی یا کا ما قبل مفتوح ہے۔ اگلی مثال مرارت بالرجلین کلیہما و اسنین، اس میں بھی وہی ہے کہ اعراب یا کے ساتھ ہے اور ما قبل اس کا مفتوح ہے۔ چھٹا اعراب جو مورب کا ہے وہ ہے رفع واو کے ساتھ، لیکن ایسی واو جس کا ما قبل مضموم ہو، رفع واو کے ساتھ لیکن ایسی واو جس کا ما قبل مضموم ہو، نصب اور جر یا کے ساتھ لیکن ایسی یا کہ جس کا ما قبل مکسور ہو۔ اب یہ چھٹا اعراب کون سا ہے ہمارا؟ کہ رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ ایک دوسرا لفظ اولو کے ساتھ یہ خاص ہے۔ یہ اولو کیا ہے؟ یہ اولو زو کی جمع ہے جو اس کے لفظ کے غیر سے استعمال ہوتی ہے، اور 20
इशरून से लेकर तिसऊन तक जितनी दिहाइयाँ हैं सब के साथ यही इराब है कि रफ़ा वाव के साथ, ऐसी वाव कि जिसका माक़बल मज़मूम हो, नस्ब और जर या कि जिसका माक़बल मकसूर हो। ये कैद इसलिए लगाई है चूँकि आपने देख लिया कि हाँ तस्निया का इराब भी नस्ब और जर या माक़बल या के साथ था, लेकिन उस वहाँ माक़बल मफ्तू था और यहाँ माक़बल मकसूर है। मिसाल के तौर पर जानी मुस्लिमूना जमा मुज़क्कर सालिम की मिसाल है। तो अब यहाँ पर देखें हालत रफ़ी है, वाव माक़बल मज़मूम, ये इसका इराब है। इशरून में भी वाव माक़बल मज़मूम हालत रफ़ी में, ऊलू मालन में भी वाव माक़बल मज़मूम। रहे तो मुस्लिमीना, अब यहाँ पर जमा मुज़क्कर सालिम में इराब नस्बी हालत क्या आ गया है, मुस्लिमीना कि या माक़बल मकसूर। इसी तरह मरार तो बे मुस्लिमीना। यहाँ एक बयान कर रहे हैं कि गौर से बात सुने। तस्निया का इराब क्या बयान हुआ, रफ़ा हालत रफ़ी में अलिफ के साथ और नस्बी और जारी में या माक़बल मफ्तू के साथ। इसी तरह जमा का क्या इराब हुआ, रफ़ा हालत रफ़ी वाव माक़बल मज़मूम के साथ और नस्ब और जर या माक़बल मकसूर के साथ। अब यहाँ कहते हैं कि याद रखें तस्निया में और जमा में इसके आखिर में एक नून लगाया जाता है और उस नून को नून एराबी कहा जाता है। यानी वही जो मुफ़रद में मसलन मुस्लिमुन में ये इराब आया ना, तनवीन आई है, उस तनवीन के एवज़ में हालत रफ़ी में तस्निया में या हालत नस्बी और जारी तस्निया में और दोनों दूसरी जमा में भी, यानी तस्निया और जमा दोनों के आखिर में उस एराब के एवज़ में एक नून ज़िक्र किया जाता है, जिस नून को नून एराबी कहा जाता है। और नून एराबी जिस तरह अब कैसे, ये कौन सा नून है, कहते हैं तस्निया में ये नून हमेशा मकसूर रहेगा। जैसे आपने देखा गौर से कि जानी राजुलान ने पढ़ा गया है, और जमा में यही नून जो है हमेशा मफ्तू रहेगा कि जानी मुस्लिमून ना पढ़ा गया है। तो हालत यानी तस्निया के साथ ये नून मकसूर होगा और जमा के साथ ये मफ्तू होगा। इसी तस्निया को और इसी जमा को अगर किसी बाद वाले कलमे की तरफ मुज़ाफ़ कर देंगे तो ये नून गिर जाएगा। जिस तरह मुफ़रद में तनवीन इजाफ़त के वक्त गिर जाती है, इसी तरह तस्निया और जमा में नून भी इजाफ़त के वक्त गिर जाएगा। तो इस नून का इजाफ़त के वक्त गिर जाना ही इस बात की दलील है कि ये नून एराबी नून है और इसकी कोई हैसियत नून नहीं है। जैसे ग़ुलाम मा ज़ैदन, ग़ुलाम आने था, आपने मुज़ाफ़ किया ज़ैद की तरफ तो ग़ुलाम मा ज़ैदन हो गया। मुस्लिमूना था, आपने इसको मिस्र की तरफ मुज़ाफ़ किया तो मुस्लिमो मिस्र हो गया। तो उसके बाद फरमाते हैं कि सातवीं किस्म इसम का एराब, इसमें मोरब का सातवां एराब जो है वो ये है कि रफ़ा तकदीरी ज़म्मा के साथ, नसब तकदीरी फ़तह के साथ, जार तकदीरी कसरा के साथ। यानी हालत रफ़ी में भी एराब तकदीरी होगा, हालत नस्बी में भी एराब तकदीरी होगा और हालत जरी में भी एराब जो है वो तकदीरी होगा। यानी क्या मकसद कि उस कलमे के आखिर में एक ऐसा हर्फ आ गया है कि जो हर्फ जो है एराब को कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता। ये एराब ख़ास है इसमें मकसूर के साथ, ये एराब ख़ास है इसमें मकसूर के साथ। इसमें मकसूर किसे कहते हैं, कहते हैं इसमें मकसूर वो इसमें है कि जिसके आखिर में एक छोटा सा अलिफ होता है, जैसे मूसा, जैसे ईसा, जैसे यहया। तो ये जो छोटा सा अलिफ आया है, इस अलिफ को अलिफ मकसूरा कहा जाता है। और ये अलिफ जो है किसी किस्म के एराब को कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता। इस अलिफ की मजबूरी की वजह से हमने वहाँ पर एराब को सारे के सारे को तकदीर में रख दिया है कि गोया ये हालत रफ़ी में है, गोया हालत नस्बी में है, गोया हालत जरी में। इसी तरह ये एराब ख़ास है इस इसम की तरफ कि जो इसम मुफ़रद हो
یعنی تثنیہ بھی نہ ہو اور جمع بھی نہ ہو، اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تثنیہ نہ ہو اور جمع مذکر سالم بھی نہ ہو اور مضاف ہو یا متکلم کی طرف ہو۔ تو دوسرا اسم جس کو یہ اعراب دیا جائے گا وہ اسم ہے کہ پہلی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ تثنیہ نہ ہو، پھر دوسری جمع مذکر سالم بھی نہ ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ تو اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اس اسم کو بھی یہ اعراب دیا جائے گا، جیسے غلامی، تو اصل میں غلامن تھا، اب یہ غلامن جو ہے اسم ہے، مفرد ہے، تثنیہ بھی نہیں ہے اور جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے، اور یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف ہے، تو اس کا اعراب بھی وہی ہوگا کہ رفع حالت تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب تقدیری نصب کے فتح کے ساتھ، جار تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ آٹھواں اعراب جو دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، یعنی نصب اس کو ظاہر بظاہر دیا جائے گا، رفع تقدیراً رہے گا، نصب جو ہے وہ ظاہر بظاہر ہو جائے گا، اور جار پھر تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ تو آٹھواں اعراب کیا ہوگا؟ رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب لفظی فتح کے ساتھ، جار تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ لفظی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ظاہر بظاہر اس کو وہ اعراب دیا ہے، یہ اعراب خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اچھا، یہ اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسم منقوص اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں ایک یا ہو اور اس یا کا ماقبل مکسور ہو، یا ہو اور اس کا یا کا ماقبل کیا ہو؟ مکسور ہو، جیسے قاضی۔ اب یہاں قاضی کے آخر میں کیا ہے؟ یا ماقبل مکسور، القاضی میں یا ماقبل مکسور ہے، یا الرامی، یا الکرسی، اس جیسا اور بھی ساری مثالیں ہیں جو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس اسم منقوص کا اعراب رفع تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جر تقدیری کسر کے ساتھ، جیسے جان القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ یہ نام اعراب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ بس الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوحۃ یاء المفتوح ما قبلہا، کہ رفع ضمہ ہونا رفع کا الف کے ساتھ، نصب اور جر کا ہونا یا کے ساتھ، کون سی یا؟ جس کی صفت ہے کہ المفتوح ما قبلہا، کہ اس کا ما قبل کیا ہو؟ مفتوح ہو۔ یختص بالمثنی، یہ اعراب خاص ہے تثنیہ کے ساتھ، کلا کے ساتھ، کلتا کے ساتھ۔ کون سا کلا کلتا؟ مضافین، در حالانکہ وہ دونوں مضاف ہوں الی ضمیر، ضمیر کی طرف، یہ مضافین حال واقع ہو رہا ہے کلا اور کلتا سے۔ اسنان اور اسنتان کے ساتھ، جیسے تو کہتا ہے جانی رجلان کلاہما اسنان، کہ آئے میرے پاس دو مرد، بذات خود وہ دو آئے اور دو آئے، تو یہاں پر کیا ہے؟ رجلان حالت رفع میں ہے اور اعراب جو ہے الف کے ساتھ ہے۔ رأیت رجلین کلیہما اثنین، دیکھا میں نے دو مردوں کو، کلیہما ان بذات خود ان دو کو، اور اثنین دو کو، تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ اعراب جو اس کا حالت نصبی میں ہے اور یا ما قبل مفتوح آیا ہے۔ مررت برجلین، گزرا میں دو مردوں سے، کون سے دو مرد؟ کلیہما، اب پھر وہی کلیہما، کلے پڑھا گیا ہے حالت کلے، یعنی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، وہ اثنین پڑھا گیا حالت نصبی میں جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ السادس، توجہ رکھیں، ان یکون الرفع بالواو، کہ رفع واو کے ساتھ، کون سی واو؟ المضموم ما قبلہا، کہ جس کا ما قبل مضموم ہے، المضموم یہ واو کی صفت ہے کہ جو مضموم، جس کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر بالیاء، اور نصب اور جار اس یا کے ساتھ کہ جس کی صفت المکسور ما قبلہا، کہ جس کا ما قبل مکسور ہو۔ یختص بالجمع المذکر سالم، یہ اعراب خاص ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، اولی کے ساتھ اور عشرین کے ساتھ، ما اخواتہا، ساتھ اس کی جتنی بہنیں ہیں، ثلاثون، اربعون، خمسون،
آخر تسعون یعنی 90 تک، جیسے جانی مسلمون آئے میرے پاس مسلمان، یہ مسلمون حالت رفیع میں ہے، اور دیکھیں واو اور نون کے ساتھ آیا، واو ما قبل مسلمو، واو ما قبل مضموم ہے، و 20 اور 20 مرد تھے، رجلان یعنی 20 مرد تھے، اولو مالن جو صاحبان مال تھے، رہے تو مسلمین و 20 رجلان و اولی مالن، دیکھا میں نے مسلمانوں کو، 20 مردوں کو اور صاحبان مال کو، تو یہاں پر حالت نسبی میں مسلمینہ پڑھا گیا ہے، یا ما قبل مکسور ہے، رہے تو مررت بمسلمین و 20 رجلا و اولی مالن، اب ان میں بھی دیکھیں اولی پڑھا گیا ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ، وعلم ان نون التثنیۃ مکسورۃ ابداً، جان لو کہ نون تثنیہ کا نون جو ہے ہمیشہ مکسور رہے گا، ابداً کسی وقت بھی مفتوح نہیں آئے گا، ونون الجمع مفتوحۃ ابداً، اور جمع کا نون جو ہے ہمیشہ مفتوح رہے گا، ہما یسقطان عند الاضافت، اور یہ دونوں ساکت ہو جاتے ہیں اضافت کے وقت، نہ ہو جیسے جانی غلاما زیدن، کیا ہے میرے پاس زید کے 2 غلام، تو غلام مانے تھا، جب اس کو ہم نے زید کی طرف مضاف کیا تو غلام ما ہو گیا، نون اعرابی جو ہے وہ گر گیا، اسی طرح مسلمو مصرین، تو مسلمونہ تھا، مضاف کیا مصر کی طرف تو نون گر گیا تو مسلمو مصرین ہو گیا، کیا ہے میرے پاس مصر کے مسلمان، اصابع ان یکون رفع بتقدیر ضمہ، کہ ہونا رفع کا ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتح، اور نصب کا ہونا تقدیری فتح کے ساتھ، والجر بتقدیر الکسرہ، اور جر کا ہونا تقدیری کسرہ کے ساتھ، یختص بالمکسور، یہ اعراب خاص ہے مکسور کے ساتھ، وہو ما وآخرہ الف مکسور، یہ وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسور ہو، چھوٹا الف ہو، جیسے عصا، 2 الف ہیں، ایک الف ممدودہ ہوتا ہے جس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور ایک الف ہے جس کو مکسورہ کہتے ہیں، یعنی اس کو چھوٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے جان، یہ مثال ہے عصا، و بالمضاف، اور یہ خاص ہے اس مضاف کی طرف، الی یا المتکلم، کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، لیکن غیر تثنیہ کا غیر ہے، اور جمع مذکر سالم کا غیر ہے، جیسے کہ غلامی، مثال جانی عصا و غلامی، رہے تو عصا و غلامی، مرر تو عصا و غلامی، تو اب دیکھیں تینوں حالتوں میں اعراب جو ہے وہ تقدیری رہا ہے، کہ جانی عصا و غلامی، آیا میرے پاس عصا اور غلامی، عصا یعنی وہی جو ڈنڈا کہا جاتا ہے، رہے تو عصا و غلامی، دیکھا میں نے عصا کو اور غلامی کو، اپنے غلام کو، اور گزرا میں عصا اور اپنے غلام سے۔ 8واں اعراب ان یکون رفع بتقدیر الضمہ، ہونا رفع کا تقدیری ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ لفظاً، اور نصب کا ہونا فتح لفظی کے ساتھ، وجر بتقدیر الکسرہ، اور جر کا ہونا تقدیری کسرہ کے ساتھ، یختص بالمنقوص، یہ اعراب خاص ہے منقوص کے ساتھ، منقوص کون ہے؟ وہو ما آخرہ یا مکسور ما قبلہا، وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں یا ہو، کون سی یا؟ کہ جس کی صفت یہ ہے کہ اس کا ماقبل مکسور ہو، یا مکسور ما قبلہا، اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی، تو کہے گا جان القاضی اعراب تقدیری کے ساتھ، رأیت القاضیہ لفظی اعراب کے ساتھ، مررت بالقاضی تقدیری اعراب کے ساتھ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔